بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یکم محرم الحرام میں چلیں آقا اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. نعرہ صلوات. اب آپ دلائل حسین علیہ السلام کے نام پر ایک کربلائی صلوات بھیج دیں. محمد و آل محمد. شاعر اللہ کی تعظیم کی خاطر یکم محرم الحرام سے فرش عزا پر اب آپ دلائل حسین کے محبین تشریف فرما ہے. شاعر اللہ یعنی جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شاعر اللہ کا احترام رکھے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے. دل کا تقوی سب سے اہم ہے. ایک ہے زبان کا تقوی، نگاہوں کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی. لیکن ایک دعا جو بچے کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو بدل دینے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. ثبت سمعی نہیں کہا میری سماعتوں کو، ثبت بصری نہیں کہا میری بصارتوں کو، ثبت یدی نہیں کہا کہ میرے ہاتھوں کو. اس لیے کہ جس کا دل سنبھل جائے، دل ہے مرکز وجود، تو اس کی نگاہیں بھی تقوی پر ہے، اس کی زبان بھی تقوی پر ہے، اس کا پورا وجود تقوی پر ہے کہ جس کا دل تقوی پر ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دل کا تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ تمہید بنا رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف جانے کے لیے. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے مثال دی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو دو پہاڑیاں ہیں لیکن شاعر اللہ ہیں. اس لیے کہ نبی خدا کی زوجہ، ایک نبی خدا کی والدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، وہ دوڑی ہیں.
بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہیں. تو شاعر اللہ حتیٰ کوئی پتھر بھی ہو لیکن اللہ سے منسوب ہے شاعر اللہ. بل بُتْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَاعِرِ اللَّهِ. پھر ایک مثال دی جانور کی, جو قربانی کے لیے تم جانور منتخب کرتے ہو وہ شاعر اللہ. پتہ چلا پتھر بھی شاعر اللہ میں ہو سکتا ہے, حیوان بھی شاعر اللہ میں ہو سکتا ہے. اسی خاطر ہے ذوالجناح کا احترام کہ جو حجت خدا کا ناصر اور مددگار ہو. ایک مل کے صلوات بھیجو نام ہے امام حسین علیہ السلام پہ, محمد و آل محمد. جو جہاں کہیں حجت خدا کا مددگار ہو. اور مجھے یاد ہے کہ میں اسی ممبر سے سالہ گزشتہ ان آیتوں کو پڑھ چکا ہوں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید. سورہ عادیات کی آیتیں کہ ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ جو صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں, اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی ٹانپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولا علی کی سواری کی قسم کھائی ہے. یہاں پر غزوہ ذات السلاسل میں علی بن ابی طالب نے حملہ کیا تھا اور اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا. ایک چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں, اللہ نے کسی صدر اسلام کی بڑی سے بڑی شخصیت کی قسم کھائی ہے قرآن میں کہ اس کی قسم نہیں, لیکن علی کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. یعنی جنہیں اللہ نے علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا, جو مل کے صلوات بھیجو نام ہے حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ, محمد و آل محمد پر. جو علی کی سواری کے برابر نہیں ہے, جو علی کی سواری تک کے برابر نہیں, جو علی کی سواری کے ٹاپوں کے برابر نہیں, جو علی کی سواری کے منہ سے نکلتی ہوئی جھاگ کے برابر نہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں, بت پرستوں کے گھر میں آنے والے اور ہوتے ہیں, کعبے کے آنے والا اور ہوتا ہے. تو جو علی کی سواری کے برابر نہیں, سواری کے قدموں کے برابر نہیں, سواری کی جھاگ کے برابر نہیں. مجھے جانا ہے مخلصین تک. اگر آپ نے موضوع دیکھا ہو کہ مخلصین اور حاسدین کی تاریخ, اور یہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں, تو شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے تو دل کے تقویٰ کی علامت ہے. اب جس مجلس میں آپ تشریف فرمائیں, حسین ابا عبداللہ, وہ فقط شاعر اللہ نہیں ہے. شاعر اللہ تو حسین کے جانور ہیں. زیارت کا جملہ سب کو یاد ہے, السلام علیکم یا ثار اللہ. حسین شاعر اللہ نہیں ہے, حسین اللہ کا خون. ترجمہ اس کا یہی ہے, ثار اللہ یعنی جس کے خون کو اتنا مقدس اور پاکیزہ کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. ثار اللہ کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا اتنے آپ پڑھے لکھے تو ضرور ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ مرکب نہیں ہے, اللہ کی کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے. تو علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں پھر؟ علی کے ہاتھوں کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں پھر؟ علی کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں پھر؟ ید اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ تھا جو علی پر آ کے لگ گیا. لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی زبان تھی جو علی پر آ کے لگ گئی. اللہ کی کوئی زبان فزیکل نہیں ہے, اللہ کا کوئی ہاتھ فزیکل نہیں ہے, وہ مرکب نہیں بسیط ہے. تو پھر ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ید اللہ کا مطلب یہ کہ جو کچھ دست مبارک علی سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. جو علی کی زبان مطہر سے جاری ہو جائے وہ عین قربت پروردگار ہے. 8ویں امام کے زمانے کا واقعہ میں آپ کو سناؤں تاکہ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ایک شخص آیا امام کے پاس, کہا کہ مولا میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا ہے تو میں اللہ کی راہ میں یہ دوں گا, اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ درہم دینار. اب میرا کام ہو گیا, اب میں کہاں دوں, اللہ کو کہاں دوں؟ شاعر اللہ کا احترام ہے تو ثار اللہ کا احترام کا لفظ چھوٹا ہے. ثار اللہ کے لیے پتہ کیا ہے؟ اب چلیں پہلی خلافت کی طرف جو اللہ نے پہلی خلافت بنائی تھی, وہیں پر وہ لفظ مخلصین کا جو میں نے آیت پڑھی سورہ صاد کی, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایک ہوتا ہے مخلص, ایک ہوتا ہے مخلص, دونوں میں فرق ہے. میں نے مخلص نہیں رکھا موضوع کہ مخلصین اور حاسدین کی تاریخ. مخلصین لام پر زبر ہے. اچھا نماز عید کی قنوت کی دعا وہ جنہیں یاد ہے میرے ساتھ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرا وشرفا وکرامتا وعزیزا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد وآل محمد. اللہ صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین. اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون. مخلصون نہیں, مخلصون. مخلص وہ ہوتا ہے جس میں خلوص ہے. مخلص ہم اور آپ بھی انشاءاللہ ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. مخلص خلوص والا, مخلص جسے اللہ نے پاک کیا ہو. یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
جسے اللہ نے خالص کیا ہو. مخلص ہے, مخلص کا نہیں, خالص شدہ, آلریڈی. مخلص یعنی جس میں خلوص ہے, جس نے پیدا کیا. نہیں مخلص. اب آیت سن لیجیے گا, سورہ 7 کی آیت ہے کہ اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو, اس نے ابا واستکبر, انکار کیا, تکبر کیا. ایک جملہ کہہ دوں, اللہ نے کہا فخرج منہا, یہاں سے نکل جاؤ. تو رجیم بھی ہے, ان علیک لعنتی الی یوم الدین, تجھ پر میری پرسنل لعنت ہے. اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا تھا. لعنتی, اللہ نے کہا میری لعنت ہے تجھ پر. لعنت کرنے والوں کی لعنت نہیں, میری خود لعنت. میں دستے عجد جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں پروردگار 6000 سال تک جو سجدے کر چکا ہے, ایک نہیں کیا تو اتنا زیادہ. ہاں سادہ سی بات ہے. یعنی فرض کیجئے کہ آپ کے ساتھ ایک شاید آپ کا دوست ہے, ساری زندگی آپ کے ساتھ جو آپ نے کہا مان لیا, ایک مرتبہ کچھ کا نہیں مانا, آپ کہیں تجھ پر لعنت ہو میری. تو آپ کو بھی سمجھایا کہ بھائی جناب آپ تھوڑا سا درگزر سے کام لیں. آپ اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں اگنور کرو, آگے بڑھو. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات اس نے مان لی, ایک نہیں مانی, تم پیچھے پڑ گئے اس کو. میں دستیات جوڑ کر, میں ایسے تو اللہ سے نہیں کہہ سکتا, میں کہہ رہا ہوں اے پروردگار رب العزت رب العالمین, اس نے 6000 سال تک کم سے کم, ورنہ لاکھوں سال کی روایت بھی ہے, تجھے سجدے کیے, ایک نہیں کیا, اس پر اتنا زیادہ غضب ہے, تو ارحم الراحمین چھوڑ کے آگے بڑھ. اللہ نے کہا نا نا نا, خلافت بھی پہلی ہے, انکار بھی پہلا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. جو علی تک پہنچ گئے مل کے صلوات میں تو نام حیدر کر رہا ہوں, علی بن ابی طالب علیہ السلام. علی ابھی بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں, ساتھ میں چلتے ہیں. نہیں, خلافت بھی پہلی ہے, انکار بھی پہلا ہے. اگر آج اس لعنتی کو چھوڑ دیا تو یہ ٹرینڈ بن جائے گا کہ جب خلیفۃ اللہ کا اعلان ہو, لوگ نمازیں پڑھ کر آ جائیں گے, روزے رکھ کر آ جائیں گے, عبادتیں کر کے آ جائیں گے, کہیں گے خلیفہ کو نہیں مانوں گا. کہ نہیں نہیں نہیں, جو چھوٹی خلافت ہو آدم کی, اس کو نہ مانے اللہ شیطان بنا دیتا ہے. تو جو علی کی بڑی خلافت ہے اسے مسلمان نہ کہنا, نہ ماننے والا شیطان ہوگا. وہ جو ہے اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ, انکا رجیم, نکل تو باہر. اب میں کیا کروں, لوگ یہ کہتے ہیں, دیکھو میں بٹوین دا لائنز بات کر سکتا ہوں, لیکن کھول کے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں میرے خیال میں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر غدیر کا اعلان نبی نے کیا تھا تو جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, ایسا کیسے ہو سکتا کہ نہ مانے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع نہیں مانے گا کیا؟ بات میں علی کو نہیں دی خلافت, انہوں نے, علی کائنات کے حاکم ہے, ظاہری طور پر بات تو یہی تھی نا, نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں آپ نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نبی کی صحبت کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی صحبت میں تھا, اس نے نہیں مانا. اچھا قرآن کی آیت پڑھوں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس لیے کہ جس میں رحمت اور شفا ہے, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن قرآن بھی ظالم کے لیے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے والا ہے نا, میں قرآن سے بات کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملا کے. مسلمانوں, قرآن تو 40 سال بعد قرآن نہیں بنا نا آپ کے مطابق, قرآن تو پہلے دن سے قرآن ہے نا. بھائی آپ نبی کو 40 سال بعد سمجھ رہے ہیں, قرآن تو پہلے دن سے قرآن ہے نا. قرآن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, اللہ کہہ رہا اگر دل میں ظلم ہے تو اس کا خسارہ بڑھے گا. قرآن کے ساتھ بھی بیٹھنے سے کم نہیں ہوگا, قرآن پڑھنے سے خسارہ کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. تو پروردگار یہ قرآن پڑھا ہے تو خسارہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ میں نے پورا جملہ کہنا ہی نہیں, صرف آدھا کہنا ہے. آپ نے سمجھ جائیں تو آپ دعا دے دیجیے گا. دیکھو قرآن پڑھنے والا بھی خسارے میں کیوں, پورا جملہ نہیں کہنا میں نے. قرآن غلط نہیں ہوتا, قاری غلط ہوتا ہے. کہوں آدھا جملہ کہہ دوں, میرے ساتھ چلیں گے. قرآن غلط نہیں ہوتا, قاری غلط ہوتا ہے. صحبت نبی غلط نہیں ہوتی. بس تو جو ہے, جو جیسا ہے اس کے ظرف پر بارش جب برستی ہے, کیچڑ پر برس جائے تو بدبو اور بڑھ جائے گی. تو جو ہے تو وہاں اللہ کی صحبت میں جو ہے, مطلب اللہ کے قرب میں, وہ کہہ رہا میں سجدہ نہیں کروں گا الا, اللہ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ یہاں سے, انکا رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, تجھ پر میری لعنت ہے. اس نے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اب دیکھ میں بھی بہکاؤں گا, سب کو بہکا, تیری عزت کی قسم بہکاؤں گا. جرأت دیکھیں آپ, اور اللہ کی ڈھیل دیکھیں وہاں پر آپ.
اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، سامنے منہ پہ کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، سب کو بہکا سکتا ہوں لیکن تیرے مخلص بندے جو ہے نا، مخلص نہیں جی، میں مخلصین کی تاریخ شروع کر رہا ہوں کہ مخلص کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں بہکا سکتا، یہ نہیں بہکا سکتا۔ اچھا پروردگار یہ مخلص کون ہے؟ جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے۔ ابھی آیت پڑھی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آیت تطہیر چادر میں کچھ ہیں جہاں سے وہ مخلصین، پہلا نور، اول ما خلق اللہ نوری۔ اچھا آیت تطہیر کے لیے بھی چونکہ مسلمانوں کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہے، میں یہاں پر کوئی کسی پہ طنز کرنے نہیں آیا، کوئی باقاعدہ مناظرہ نہیں پڑھنے آیا، میں خالی ایک علمی طور پر آیت تطہیر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 سورہ احزاب، اس کا آخری حصہ ہے نا انما یرید اللہ، اس سے پہلے تو نبی کے گھر کے بارے میں آئے تھے، تو اسی سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو اسی تسلسل میں آپ نے پنجہ خالی کیوں شمار کیے ہوئے، سب شامل ہیں۔ قرآن میں اس کا جواب ہے، حدیث کی بات نہیں کر رہا، قرآن میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آیت کے شروع سے پڑھ رہا ہوں میں کہ نبی کے گھر والوں سے کہا کہ اب گھر میں رہیے گا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہنا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، سمجھ رہے ہیں نا جی، یعنی یہ شرعی حکم تھا کہ گھر میں رہیے گا، بس کیا کہوں میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھر میں رہیے گا، گھر سے باہر نہیں آئیے گا جی۔ اب کیا کریں علی کے مقابل پر، قرآن کا حکم ہے قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اچھا بیت ہے سنگولر واحد، بیوت ہے جمع، سب سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیے گا، وہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے جو کام ہے وہ نہیں کیجیے گا جو پرانی جاہلیت تھی، واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے گا، واتینا الزکات، اور زکات ادا کیجیے گا، واطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے گا۔ یہ بات ہو رہی کن کے لیے؟ بیوت، نبی کے سارے گھر والوں کے لیے۔ یہاں تک آیت پہنچی، اب میرے ساتھ پڑھنا، اگر میں غلط پڑھوں تو میری اصلاح کر دینا۔ پھر اللہ نے کہا، پھر سے آیت پڑھتا ہوں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبُيُوتِ، یہ بیوت سے ایک گھر کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے آپ کی، میں نے کیا کہا؟ اب یہ گھروں کی بات نہیں ہو رہی، اب ایک گھر کی بات ہے۔ اگر سب شامل ہوتے تو آیت ہونی چاہیے تھی اہل البیوت۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ جتنے بھی نبی کے گھر والے ہیں سب کے لیے پاک رکھے، نہیں اہل البیت، ایک گھر کی بات ہو رہی ہے، اہل البیت ایک واحد آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت، اور اے نبی آپ یاد کیجئے ما یتلا فی بیوت، اگلی آیت میں پھر بیوت کا لفظ آ گیا، پتہ چلا یہ ایک الگ ہے۔ اللہ ہے، اس سے نعوذ باللہ غلطی نہیں ہو سکتی کہ کبھی بیوت تو کہہ دیا تو کبھی بیت کہہ دیا، جو کہا حکمت کے مطابق ہے جی۔ تو تھوڑا سا میں قرآنی طور پر آپ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ رہیں، تو اگر یہ دلیل آپ کے ذہن میں رہ گئی کہ بیوت اور ہیں اور بیت اور ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضور مکرم آتے ہیں، حضرت سیدہ سلام اللہ کے بیت الشرف پہ، وہاں پر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بیوت نہیں۔ حضور کہیں سے آ رہے تھے کسی گھر سے، اور سیدہ سلام اللہ کے گھر پر آتے تھے، وہاں سلام کرتے تھے، پتہ چلا حضور نے بتلایا جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے۔ بیت فاطمہ پر مل کے صلوات بھیجو، محمد وآل محمد علیہ السلام ہے میرے ساتھ چلنا، ساتھ میں نہیں ابھی نہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، وہ مخلصین جو ہے نا وہ ایسے پاک ہیں کہ جن کی طہارت کا ہم نے ارادہ کیا۔ اللہ نے اپنے بیت کو بھی پاک رکھا ہے، اپنے بیت کو۔ قرآن میں آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا تھا، ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ وہی لفظ، میرے گھر کو پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے، ورکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ لیکن ابراہیم سے کہا تم پاک رکھنا، طاہرہ ابراہیم اور اسماعیل۔ جہاں اہل البیت کی بات آئی وہاں کا انما یرید اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو ابراہیم میں اور اللہ میں فرق ہے نا، وہ بیت اللہ اور اہل البیت کی طہارت۔ بیت اللہ کو پاک رکھیں گے ابراہیم، اہل بیت کی طہارت اللہ۔ مخلصین سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ مخلصین ہیں۔ اچھا ایک اشارہ کر دوں، کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ان مخلصین سے حسد کیا، وہ بھی تاریخ میں ہے، وہ آگے مجلسوں میں پڑھنا ہے انشاءاللہ میں نے۔ لیکن آیت سورہ نساء کی آیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تھوڑا سا آج مضمون واضح ہو جائے کہ کچھ ہیں ایسے کہ جو حسد کرتے ہیں ان سے جنہیں ہم نے فضیلت عطا کی۔ صادق علیہ محمد نے کہا نحن محسودون، ہم وہ ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، کیونکہ آتیناہم ملکا عظیما، اللہ نے ہمیں ملک عظیم عطا کیا، ہم سے حسد کرتے ہیں لوگ۔ تو وہ ہیں مخلصین جن اللہ نے پاک کیا، کچھ ہیں حسد کرنے والے جو ان مخلصین سے حسد کر رہے ہیں۔ انہی کی تاریخ میں نے سنانی ہے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا، مخلصین اور حاسدین کی تاریخ۔ موضوع واضح ہو گیا انشاءاللہ۔
اب جب اللہ کسی سب سے بڑے اپنے مخلص کو جو نور اول ہے بھیجے گا جس گھر میں، وہ کسی کافر کے گھر میں بھیجے گا کیا؟ ہاں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو مجھے تو پرواہ نہیں، بنی امیہ کے بدکاروں کو مسلمان کہنے والوں کی زبان سے ہمیں ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں، ہے نا؟ کوئی لیول ہوتا ہے، کسی کی کیا اوقات ہے کہ وہ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، اللہ نے لیکن اپنے مخلص کو کہاں رکھا ہے؟ سب سے پہلا نور اول وہ ہے اس پاک گھر میں، کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی کہ ایتک بشیعتین، میں نے دو شیعوں کے ذریعے سے، اے محمد تمہارے دو شیعہ ہیں، ان کے ذریعے تمہاری مدد کی، شیعتن تنصرک سرا، شیعتن تنصرک جہرا، ایک شیعہ وہ ہے جو چھپ کر تمہاری مدد کرتا ہے، ایک شیعہ وہ ہے جو کھل کر تمہاری مدد کرتا ہے۔ جو چھپ کر یعنی اپنے ایمان کو چھپا کر تمہاری مدد کرے وہ ابو طالب ہے، جو اپنے ایمان کا اظہار کر کے کل ایمان بن کر تمہاری مدد کرے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ میں کہنے لگا ہوں ہم علی کے شیعہ ہیں، ابو طالب محمد کا شیعہ ہے۔ مل کے صلوات پہ جو خانواد ابو طالب پر محمد آل محمد اللہ ابو طالب کے نام پر، جس نے اپنا ایمان چھپا کر مصطفیٰ کی ایسی مدد کی ہے میرے ساتھ۔ کیا نماز میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا ابو طالب علیہ السلام؟ کیا نماز میں زمانے کو اپنا گھر چھوڑ کر بت خانے میں جا کر پڑھتا؟ کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا؟ آپ کے گھر سے میں قرآن منگوا کے پڑھتا؟ پتہ نہیں کون میری بات سمجھ رہا ہے۔ آپ کے گھر سے میں قرآن منگوا کر پڑھتا، میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا، جس پہ لایا تھا میں ایمان وہ میرے گھر میں تھا۔ یو علی ہے میرے ساتھ، یو علی۔ اللہ نے اپنے سب سے بڑے مخلص کو بھیجا سب سے بڑے محافظ کے گھر میں جی۔ یہ اب میں یہ کیوں اس نقطے سے میں نے آغاز کیا؟ اس لیے کہ حسد یہیں سے تو شروع ہوا، ابو طالب سے کے بیٹے سے جو حسد ہے وہ کیوں ہے؟ اچھا، گزشتہ سال میں بدر، احد، خیبر، خندق سنا چکا ہوں، تو علی سے جو حسد ہے نا وہ دو طرح کا حسد تھا۔ ان مخلصین سے جو حسد ہے وہ دو طرح کے لوگوں کو تھا، کچھ تھے جو علی سے فضائل کی مار کھا رہے تھے، کچھ تھے جو علی سے تلوار کی مار کھا رہے تھے۔ جو فضائل کی مار کھا رہے تھے وہ منافق بنتے گئے، جو تلوار کی مار کھا رہے تھے وہ کافر و مشرک بنتے گئے۔ یہ دو گروپ تھے جنہیں علی کے پاس، ہر فضیلت علی کے پاس، یہ حسد ہے۔ یعنی اب وہ میں اس کی تفصیل تو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ الفاظ اتنے میٹھے اور شیرین لگتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا کہ ساری فضیلتیں علی کے پاس، کہ مطلب علی قطب عالم امکان، علی مولا المومنین، علی یاسوب الدین، علی نبی عظیم، علی مبید الشرک والمشرکین، علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، علی ابو الیتامى والمساکین، باب حکمت رب العالمین، عمود الدین، اول العابدین، شبیہ ہارون، نفس الرسول، زوج البتول، سیف اللہ المسلول، امیر البررہ، قاتل الفجرہ، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواء، سید العرب، کشاف الکرب، صدیق اکبر، فاروق اعظم، علی کرار غیر فرار، برادر جعفر طیار، حازم الاحزاب، قاسم الاسلام، معز الاولیاء، معز الاعداء، اخطب الخطبہ، قدوۃ اہل القصہ، امام الائمۃ والاتقیاء، ابو سید الشہداء، ممیت البدع، محیی السنہ، سردار عرب، موضع عجب، سر اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، علی کا دشمن لعنت اللہ، علی کا محب رضی اللہ۔ آخر تک نجف یو علی۔ تو جو ہے تو یہ گروپ وہ تھا کہ جو فضائل کی مار کھا رہا تھا، ان کے دل میں حسد ہے، جلن ہے۔ اچھا اب دیکھو حسد جو ہے نا ہوتا ہے نا، وہ جو ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا انہی کو ہوتا ہے۔ بھی اگر فرض کیجئے کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، وہ سڑک پہ چلنے والا تھوڑی کرے گا، اس کو کیا پتا آپ کون۔ بعض اب میں مثال دے دوں خالی، امام رضا علیہ السلام کا کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امام کیسے مانے، آپ کے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ابھی کہتے ہیں کہ ہم امام مانے نہ مانے دیکھیں گے۔ تو امام نے کہا کہ یوسف کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی، اگرچہ کہ وہ میں نے کہا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی ان والدہ سے نہیں کہ جن سے امام رضا علیہ السلام ہے، لیکن بہرحال سلسلہ تھا، انا اعطیناہ سبیل اما شاکر و اما کفورا، اللہ نے اختیار دیا ہے کوئی شکر کرنے والا بن جائے لیکن کسی اور راستے بھی چلنے والا بن جائے. تو جو ساتھ میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا، مسئلہ وہاں ہوتا ہے. تو یہ تھا. اور کچھ تھے کہ جو تلوار کی مار کھا رہے تھے، اور جو تلوار کی مار کھا رہے تھے تو علی نے، میں کیا پڑھوں دعائے ندبہ میں، فاحقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا وغیرہن، کہ ان کے دلوں میں کینے تھے، کیونکہ علی نے کسی کے باپ کو مارا، کسی کے دادا کو مارا، کسی کے ماموں کو مارا، کسی کے خالو کو مارا، سب کو مارا علی نے جو مارا وہ قربتاً اللہ تھا. یہ ذاتی دشمنی لے کے بیٹھ گئے. تو ایک ہے مخلصین کا سلسلہ، ایک ہے حاسدین کا سلسلہ. بس میں یہاں پر بات کو ایک منزل تک روک رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ کے مجھے بات کو روکنا ہے. یہ جو سارے مخلصین ہیں یہ اللہ کی ذات سے ایسے خالص شدہ ہیں. میں نے کہا کہ ان کی زبان لسان اللہ ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے، ان کے ہاتھ ید اللہ ہے، جنب اللہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں کہیں گے کہ یا حسرتا، کاش افسوس ہم نے اللہ کے علامہ فرت فی جنب اللہ، ہم نے اللہ کے پہلو کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی. پہلو کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا فزیکل پہلو، یعنی جو اللہ سے ایسی قربت رکھتا ہو ایسے. اس لیے مجھے قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب علیہ مقام یاد آ رہے ہیں ایک وجہ سے کہ جب آپ مخلصین کے لیے جنہیں پاک خود اللہ نے کیا ہے، آپ حسین کی آنکھیں سن رکھا ہے آپ نے، انیس نے لکھا اور انہوں نے پڑھا پھر کہ یہ جو ایک منزل اسے گزر نہیں جانا کہ آنکھیں ہیں، نہ خالی آنکھیں نہیں ہیں، عین اللہ ہے جو انہوں نے پڑھا وہ. اور پھر آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. خالی آنکھ کہہ دو گے تو خطا ہے. ایک بند میں 3 مرتبہ عین ہے، تینوں مرتبہ الگ الگ معنی میں. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. خالی آنکھ کہہ دو گے تو بالکل خطا ہے. پردے نہ کیوں ہوں ساتھ کے نور خدا ہے. نور خدا ہے. ہم جو دعا کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب الارضین السبع. 7 آسمانوں کا رب، 7 زمینوں کا رب. جو 7 پردے ہیں نا، پردے نہ کیوں ہوں ساتھ کے نور خدا ہے. اور سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے. سب کو حسرت یہ ہے کہ دیکھ رہے امام حسین کی طرف، ان کی آنکھ عطا ہو جائے. یا عین عطا، چشمہ ہے عطاؤں کا، یہ عین اس معنی میں. سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے. اور بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے. اور سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، اور دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. نہیں جناب، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو نا وہ ٹھوکر مارتے تھے نا، وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، تو زندہ ہوتا تھا. حدیث کہہ رہے ہیں کہ حسین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حور کو فقط دیکھا زندہ، قیامت تک زندہ کر دیا. دیکھا نگاہ جس کو، سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ، اور بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، کہ سرخوش جام ان کی جو الفت کا پی گیا، اور دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. اس کے بعد 53 صفتوں کا جو بیان کیا کہ احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، اور خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، اور بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی. اور امام حسین کی آنکھیں تسنیم بھی، بہش بھی، کوثر کی نہر بھی. سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں. او آہو شکار و تیر و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و خوش نگاہ و سکن سنج و دل پذیر. قبضے میں ابرو کی کمانے میں جا کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو. نہ خواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو. آہو فریب و عشوہ فروش ہو، کرشم ساز تناد و شرمگین و گرا خواب و سرفراز. بے داد و داغ دیدہ ہو، خوبار و غم تراز. گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. امام یعنی جو حجت ہے نا اللہ کی، فقط نگاہ، اس کی نگاہ وہ عین اللہ ہی نگاہ ہے کہ وہ خالی دیکھ لے کسی کو تو علیہ السلام بنا دے. جی یہ ہے حسین. تو ایک طرف وہ مخلصین کے جن سے جو جڑے وہ پاک ہوتے گئے، ایک طرف ان سے حسد کرنے والے. بات واضح ہو گئی. تھوڑا سا میں نے آج مضمون آپ کی خدمت میں کر دیا اسٹیبلش. کل سے بات شروع کریں گے یہیں سے، اور کل مجھے مفاخرہ پڑھنا ہے انشاءاللہ سے مولا علی کا بی بی فاطمہ کے ساتھ ایک مکالمہ. یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حیدری اور فاطمی صلوات و بیت محمد و آل محمد. ہاں ایسے نعرہ لگاؤ نا، زہرا سلام علیہ خوشنودی خاتون نجف رسا نعرہ ایک لگ جائے گا تو پھر میں کیا کہنے. علی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے وہ ہے کہ اس کی زہرا توفیق عطا کر رہی ہو. عزیزوں بس یہ مخلصین کا جو خاندان ہے یہ قربانی دیتا گیا. آج یکم محرم الحرام کا دن گزرا اور بی بی کا ذکر آ گیا آخر میں فضائل میں نو کے زبان. اور حسین اپنی والدہ ہی سے جدا ہوئے قبر مطہر سے، اور ایسے دوڑے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے، اور فرمایا کہ اماں میرا آخری سلام قبول کر لو. لیکن جب حسین قبر فاطمہ پر پہنچے تو انیس ہی نے لکھا کہ زہرا سلام اللہ علیہ نے گفتگو کی امام حسین. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. پہلی مجلس ہے اور گریا مدینہ سے رخصت کا ہے، لیکن جب تک عباس کا ذکر نہ ہوتا عشرہ حسین کیسے شروع ہو. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. قبر زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ابوالفضل عباس نے پائنتی اپنے سر کو رکھا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار.
اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کہہ رہی ہیں ابوالفضل عباس سے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آہستہ آہستہ گریہ میں شامل ہوتے جائیں گے۔ کربلا والوں پر رونا ہے، فقط آنسوؤں کے ساتھ نہیں رونا نا، چیخ کے رونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور مکرم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، بی بی ام سلمہ سے فرمایا کہ کسی کو نہیں بھیجنا، لیکن 5 برس کے امام حسین آئے رسول۔ دیکھو اس عشرے میں آپ نے کس کس ہستی پر گریہ کرنا ہے۔ ابھی آج پہلی مجلس ہے نا، کچھ اصحاب امام حسین پر گریہ ہوگا چند دنوں میں۔ حسین کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، حسین کی خدمت میں پہنچنے والا حر مسلم ابن اوسجا، پھر کچھ شبیں آئیں گی کہ حسین کے پھول جیسے بھانجوں کا ذکر ہوگا۔ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا۔ پھر ایک شب وہ آئے گی کہ حسن کے یتیم قاسم کا پامال شدہ لاشا، داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، حسن کے یتیم کا لاشا پامال ہوتا رہا۔ پھر ایک شب وہ آئے گی کہ جب حسین کا کڑیل جوان علی اکبر، بوڑھا باپ کبھی داہنے طرف گرا کبھی بہانے طرف گرا، کہا ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دو، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا۔ پھر ہم نے ماتم کرنا ہے حسین کے اس کڑیل جوان بھائی ابوالفضل عباس کا، کہ حسین کمر کو تھام کر کہتے تھے عباس کمر ٹوٹ گئی عباس۔ جزاک اللہ، صدائیں بلند ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اور پھر اگر اللہ نے زندگی دی، مولا نے توفیق دی، تو پھر ایک شب وہ آئے گی کہ جب فاطمہ کا لال حسین ابن علی شب عاشور، حسین جب زمین پر گرے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر، تیروں پر معلق حسین۔ پہلی محرم سے آمادہ کر لو اپنے آپ کو۔ پھر ایک شام غریبہ آئے گی جب سکینہ کے رخساروں کا ماتم۔ آج تو وہ ماتم کے حسین مدینہ چھوڑ رہے، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر۔ دیکھو آج بھی اگر ایک شریف النفس بیٹا ہو نا، اس کے والدین اگر سوار ہو رہے ہوں تو وہ آتا ہے، خود دروازہ کھولتا ہے سواری کا، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر احترام سے بٹھاتا ہے۔ تو سوچو جب بی بی ام لیلہ آئی ہوں گی تو کیا علی اکبر نے سوال نہ کروایا ہوگا؟ جب بی بی ام فرمائی تو شہزادہ قاسم نے سوال نہ کروایا ہوگا؟ جب بی بی ام کلثوم آئی تو ابوالفضل عباس آگے بڑھے۔ لیکن ایک بی بی ایسے آئی، ایک طرف سے عباس آئے، ایک طرف سے حسین آئے، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیغمبر اور فضات طریقت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نالین مبارک ابوالفضل عباس اٹھانے کے۔ دیکھیں آپ گریہ کر رہے ہیں، میں مدینہ سے کربلا کی سواری پڑھ رہا ہوں، ابھی کربلا سے شام کی سواری تو میں نے نہیں پڑھی۔ جب 11 محرم کو وہاں سے سواری چلی، نہ حسین تھے نہ عباس نہ اکبر تھے نہ قاسم، زینب آگے بڑھے، فرمایا اے فروا کیا ہوا قاسم نے صحیح میں سوار کروں؟ اے ام لیلہ زینب سوار کروائے گی۔ اللہ اکبر، مولا عابد بیمار سید الساجدین کو بھی بی بی زینب نے سوار کروایا۔ پھر ایک کونے میں کھڑی بوڑھی خاتون کانپ رہی تھی، کاما فضا، آج زینب آپ کو سوار کروائے گی۔ جب سب کو سوار کروا دیا، کوئی نظر نہ آیا، داہنے دیکھا کوئی نہیں تھا، بہنے دیکھا کوئی نہیں تھا، فرات کا رخ کیا، کعبہ۔ ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری۔ ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندے تھے۔ میں پڑھتا جا رہا ہوں بس جیسے ہی مدینہ سے بھی قافلہ چلا۔ دیکھو میں مصائب کیسے ختم کر دوں جب تک ایک بیمار بچی کا ذکر نہ ہو جائے۔ اوے حسین کی وہ لاڈلے دختر قافلے کے پیچھے پیچھے، محلن محلہ، بابا آہستہ بابا، ایک بار اور مجھے علی اصغر کی زیارت۔ اصغر صغرا کی گود میں آئے،
لیکن اب واپس نہیں آتے. شہزادی زینب بھی آگے بڑھی, اصغر نہیں آتے. یہاں تک کہ حسین نے کچھ کہا, بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا, مجھے نہیں معلوم کیا کہا, لیکن جب عاشور پر حسین نے حل من ناصرین ینصرنا کہا, علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا, گویا کہتے تھے بابا صغرا کی گود سے مجھے لے کر آئے تھے بابا, تیرا ایک ناصر باقی ہے. ایک منزل اور, ایک منزل اور ہے. حسین کا قافلہ چلا جی. اچھا مجھے نہیں معلوم, دیکھو تو مصائب ہی کے دن ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچی زیادہ مظلومہ ہے جو مدینے رہ گئی, یا وہ 4 سال کی سکینہ جو حسین کے ساتھ چلی. اللہ جانے فاطمہ صغرا زیادہ مظلومہ تھی, یا وہ سکینہ جو تماچے کھاتی رہی زندان شام میں جس کا لاش. حسین مدینہ سے چلے, 2 محرم کی شب آج آ گئی ہے نا. حسین 2 محرم کربلا پہنچے. یہ جملہ مجھے کہنے دے دو, پھر سے کل انشاءاللہ شہادتوں کا بیان, مسلم نقیل علیہ السلام کا بیان ہے اور شہادتوں کا بیان ہے. جب پہنچے حسین تو بی بی زینب نے کہا کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا, کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی. حسین نے کہا کہ زینب یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے, ہم مدینہ سے چلے, ماں فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ چلیں. عباس سے کہا عباس ہاں ہونا مہد تو رہا لینا, یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. وَمَسْفِكُ دِمَائِنَا, یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. بنی اسد کو بلا کر کہا کہ زمین میں تم سے لینا چاہتا ہوں, لیکن دیکھو پھر تمہیں ہبا کر دی. لیکن جب بھی ہائے کریم حسین, آپ کا پہلے خیال کیا حسین نے کہ دیکھو اگر میرا زائر کوئی میری زیارت کے لیے آئے نا تو 3 دن تک اسے کھانا کھلانا, 3 دن تک اسے پانی پلانا. وہ حسین جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا, اس نے کہا میرا کوئی ظاہر پیاسا نہ رہنا پائے, میرا کوئی ظاہر بھوکا نہ رہنا پائے. آج 40 پر نجف سے کربلا جو حسین کے نام پر نیاز تقسیم ہوتا, وہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. اس کے بعد کہا دیکھو میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں, علی کا بیٹا ہوں. جب یزیدی فوج چلی جائے گی نا ہمارے لاشیں بکھرے ہوئے ہوں گے, تم آنا فرات پر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پھر عورتوں کو بلایا کہ دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, اگر تمہارے مرد ڈر جائیں ہمارے لاشیں نہ دفنائیں تو تم فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا اور جیسے بھی ہو سکے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. پھر چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھو میں علی اصغر کا باپ ہوں, میں سکینہ کا بھی باپ ہوں, اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے ہمیں دفنانے. اے غریب حسین کا فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال کے خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی 13 محرم کو بنی اسد کا قافلہ کفن پہن کر آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وعدہ کیا تھا, مولا ہم وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے. 13 محرم کو سردار بنی اسد کا آیا, لیکن لاشوں کو کیسے دفنائے پہچان ہی نہیں ہو رہی, اس لیے کہ کسی لاش پر سر ہی موجود نہیں تھا. سر کاٹ کے 9 کے نیزہ پہ بلند تھے. اس نے کہا ایسا کرو ایک اجتماعی قبر تیار کرو, سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دو. ابھی پہلا کربلا جائیں گے نا تو حسین کے پائن تھی, آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی بے نام و نشان لاشیں دفن ہو جاتے, لیکن کوفہ سے ایک مسافر جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, طاہر کا لاشا ہے. دیکھو یہ مسلم ابن اسدہ کا لاشا ہے, دیکھو یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے. ایک ایک لاشا دفناتے گئے. پھر کسی نے کہا کہ یہ کہ شہید کا لاشا ہے, یہ قاسم ابن حسن کا لاشا ہے. اچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے, کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے, یہ میرے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے. پھر ایک لاش کہتے تھے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا, بابا آپ کا حکم ہے میت کو دفن کرو تو چہرہ قبلے کی طرف کر دو. بابا تیری لاش پر تو سر موجود نہیں ہے. بابا سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کی گردن پر رکھا, کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, ھذا قبر حسین ابن علی, یہ حسین کی قبر ہے. قتلوہ عطشانا, جسے 3 دن تک پیاسا مارا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو میں مجلس یہاں روک دیتا, آپ بے پناہ گریہ کر چکے. پہلی محرم پہ جو گریہ تھا, لیکن میں ایک جملہ جب آخر یہ نہ کہہ دوں تو مصائب پورے نہیں ہوں گے. اور خدا حسین کا واسطہ اگر اسے سمجھ سکو تو کربلا تک برسا پہنچانا. جب وہ سردار جانے لگا نا, مولا نے کہا ابھی ایک لاشا باقی ہے,
اس نے کہا مولا یہاں تو کوئی لاش نظر نہیں آتی. کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابو الفضل عباس کا لاشا اس قابل نہ بچا تھا کہ اٹھایا جا سکے. چادر کو منگوایا, ٹکڑوں کو چادر پر رکھا, مولا لحد میں اترے کہ کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتے بہت دیر ہو گئی, میں قریب پہنچا, میں نے دیکھا سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا. فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا, تم تو یہاں آرام کر رہے ہو, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلا لوں. آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, زینب کا سر کھلا ہے. چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ بھتیجا سید سے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. چلے حسین کی خدمت میں پہلی محرم کی وجہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. نہیں اتنا مل کے پڑھنا, حسین کہنا سب کو آتا ہے نا, حسین کہنا. السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین